ہمارے گاؤں کی دائی ہوتی تھی ماسی وسائی، مچھانی تھی ہماری، وہ بچے ہماری بستی میں جو بچہ بچی پیدا ہوتا تھا ماسی وسائی جاوے بھائی، تو ایسی دائیاں ہوتی تھی. لیکن اس کے لیے دائی کے نام کو بھی کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر العدویہ. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. بعد میں دونوں ماں بیٹا ایمان لائے. اور اب ناموں میں غور کرو. دائی کا نام ہے شفا. شفا کسے کہتے ہیں؟ صحت کو. ماں کا نام ہے آمنہ. آمنہ کسے کہتے ہیں؟ امن کو. باپ کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، عبدیت کو. اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم. آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا. ہاشم کہتے ہیں جو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلائے. یہ پہلا کام حضرت ہاشم نے شروع کیا کہ بڑے بڑے تھال، ان میں گوشت اور شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالتے تھے. یہ روٹی کو توڑنے کو والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو آپ کا لقب پڑا ہاشم، نام ہے آپ کا عامر. اور عمر پائی صرف 32 سال. اور یہ غزہ جو بدبختوں نے تباہ کر دیا، یہاں آپ کی قبر مبارک تھی. پتہ نہیں وہ اب ہے یا وہ بھی بموں کی نظر ہو گئی. تو ہاشم خاندان ہے سخاوت، کھلانا پلانا. دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ. حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق والی. قبیلے کا نام ہے سعد. سعد کا مطلب کیا ہے؟ خوش بخت. آپ جو دین لائے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو. عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن. تو یہ نام ایسے نہیں جڑ گئے، اللہ نے خود جوڑے اپنے حبیب کے گرد یہ نام. اب یہ جو شفا ہیں، پہلا بچہ تو نہیں پیدا کرنے میں آئی ہوئی. کتنے بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. پہلے وہ ایک گندگی پھیل جاتی ہے. لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ. اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی. اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں بھی اے کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے. جب ناف باہر نکلی تو ناف تو باہر کاٹی جاتی ہے ماں کی آنت سے، لیکن آپ کی ناف اندر سے کٹی ہوئی آئی. اسے وہ اور حیران ہو گئی، یہ کیا ہوا، یہ تو ناف کٹی ہوئی. پھر ختنہ بچے کا باہر ہوتا ہے تو لیکن جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا. ولدہ مقطوع السرۃ مختونہ. آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا. اور جب آپ باہر آئے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو وہ حیران ہوتی ہے یہ بچہ کیسا ہے. اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس پیدائش سے دنیا میں کیا ہوا. 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. یہ 4 عناصر سے یہ کائنات چل رہی ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں
تو دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، پتھر کے یا مٹی کے، سارے زمین پہ جا گرے۔ آپ کی نبوت نے ایک عنصر پہ اثر ڈالا، مٹی۔ دوسرا کیا ہوا؟ کسرا نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کے اوپر ایسے برج تھے، ہمارے ہاں اوپر ٹائلیں نیچے اینٹیں، وہ پوری چٹان کاٹ کے برج بنے ہوئے تھے، پوری چٹان برج، اور نیچے جا کر پلر، ایک ہی چٹان، ایک ہی پتھر۔ تو نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ گر گئے۔ اس دھماکے سے نوشیروان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا ہوا؟ پتہ کرو، پتہ چلا کہ 14 برج گر گئے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ تو فل ایک چٹان تھی، کیسے گر گئی؟ انہیں تو خبر نہیں کہ ایک یتیم دو جہان کا سردار آیا ہے، اس کی یہ ہلچل ہے۔ تیسرا کیا ہوا کہ 1000 سال سے آگ کی پوجا ہو رہی تھی ایران میں، اور یہ آخری خاندان بنو ساسان، انہوں نے کوئی 400 سال حکومت کی۔ تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی عبادت خانے میں، ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، اور اس میں لکڑی ڈالتے تھے، ککر ٹالی دی نہیں، اود کی لکڑی ڈالتے تھے، جو جس کا 1 تولہ جو عطر ہے وہ 1 لاکھ درم تک اس کی قیمت ہے، وہ لکڑی اس میں ڈالتے تھے آگ جلانے کے لیے۔ ایک دم آگ، ایک جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ تو ایرانیوں کے جو پنڈت ہے اس کو منہ بیران کہتے تھے، منہ بیران۔ تو وہ 24 گھنٹے وہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہوتا تھا، آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک دم جب وہ بجھی تو تیسری طاقت ہے آگ، ایک دم زیرو ہو گئی۔ چوتھی طاقت ہے ہوا، تو ہوا تو پہلے بھی چلتی تھی، آج اس نے آگ کو کیوں بجھا دیا ہے؟ یہ کیسے بجھ گئی ہے؟ یہ 4 عناصر کی تصفیر ہو رہی ہے۔ وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، حضور آگ بجھ گئی۔ وہ تو پہلے ڈریا بیٹھا ہی، نے کہا میرے 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے۔ جب اب اس کو پھر میں بعد میں لیتا ہوں، انہوں نے آپ کو، حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ۔ تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ، کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا، اور جاتے ہوئے بھی آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ جیسے آپ اپنی حاضری نہیں چھوڑتے عدالت میں، تو آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج مشکل سے 15-20% نمازی ہیں، سب نماز چھوڑ دیں۔ کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید پڑھ لیتا ہے، کوئی اس سے بھی باغی ہے۔ تو ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے عجب کام کیا، آپ نے ایسے سینہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ پریشر دیا اور سر ایسے کیا، پھر سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو اس طرح کیا۔ جب ایسے کیا تو پوری دنیا حضرت آمنہ کے سامنے کھل گئی۔ فرمایا میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے،
یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے، اس وقت یہی دنیا تھی، اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور ستارے جھک کے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا جیسے وہ گر پڑیں گے گھر کی چھت کے اوپر، اور اس کے بعد آپ ایسا گرے اور وہی معصوم بچہ۔ تو جب آپ اس حالت میں دوبارہ معصوم بچہ بن کے گرے تو ماں نے آپ کو اٹھا کے گود میں لے لیا اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو فن فرجت فی سقف فرجت، چھت پھٹی، ودخلت غمامۃ، غمام کہتے ہیں دھند کو جو سردیوں میں ہوتی ہے، اور سحاب کہتے ہیں بادل کو جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دھند آئی اور اس دھند اتنی گہری تھی کہ اس میں ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسا لگے جیسے غائب ہو گئے، اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا کو بتا دو، وکیلوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کہ یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ باقی سب تباہ ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، ابو سفیان صرف میں تمہارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گا۔ ہم امت ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی زندگی چھوڑ دی، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہے تو نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی۔ اور پھر آواز آئی اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور لوط کی فصاحت دو، اور صالح کی فصاحت دو، اور لوط کی حکمت دو، داؤد کی شیریں زبان دو، داؤد کی شیریں زبان دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام جو کچھ نبیوں کو ملا ہے سارا اس بچے کے اندر اتار دو۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد 63 سال کی پرواز ہے، آپ کہاں پہنچے ہو؟ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیے۔ یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گیا، اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گیا،
تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیا۔ اور مصلی کے کنارے پر آ گئے دوبارہ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے چلے گئے، کیا کیا؟ انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے، نظر سے سیکھتا ہے، کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی ہے، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی ہے۔ میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان، اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا ساتویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر ساتواں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے، ہوں وہ سچے جھوٹے ناندے ہوتے میرے ہوتے کوئی نہیں، تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا ہے، اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3%، 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگے، 90 ارب سال۔ تو 7واں آسمان کیا بلا ہوگا، اس کے اوپر جنت۔ تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے، اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں، آپ نے کہا ہیں،
کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا، کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کوا ایک مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نہیں، لا ینثنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 ایک مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ وہ آکھن لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک تیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فصلح احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی یہ تو ہوندا رہندا، کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑی سادگی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں تو میری بیوی نوں تو ہکو ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان نو کافی ہو جائے۔ یہ میرے نبی کے نام جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا، پیچھے گئے۔ اتنی بڑی نظر عطا فرمائی، اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی، اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے۔ صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی ہے، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین فاولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحاج۔ ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں، عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا، جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔
تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا، تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، مینوں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا ہے۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا ہو۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن کہ جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آکھا مان لواں۔ تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دن آ دے قربان سے، اور کسی نے کھا دیتا سی آپ کھا لو۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئی۔ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے نا کھڑی ہو گئی اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا، ایسے کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی، 20 افراد تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اویکھلے آگن کہ نہیں آگے؟ میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھیں، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی ہے، ہاں کہ میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے کے لیے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم ہلم الی الغداء، کھانا تیار ہے۔ کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر،
تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی۔ پھر ان سب کو کھانا کھلایا۔ یہ میرے نبی کا علم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے، مسکرا۔ آپ نے کہا ما ہی، مطلب لبیک۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ ہم کہا اچھا، اور کہا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت اور ایران بھی فتح کر لے گی، اے نانتا روٹی نہیں لبدی تے نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم، پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر جنت دوزخ ہے، بھلا مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا، تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پا کے مرا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے گی، اور تو دیکھے گا تیسری بات، تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگا بھئی ایک گل تو پوری ہو گئی، ہن دوئی ویکھ لواں۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگا بھئی دوئی گل بھی ہو گئی، وہ نہ ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں ماریا جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل ہے۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو صحابہ بڑے حیران ہوتے بھی کہ ماڑا جا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر دے واسطے کھلو جاندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل دی حکومت ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا تم لوگ سوچتے ہوگے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا۔ تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دو۔ ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر فرما دی۔ نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، میں پیچھے سے سنا۔ تو ہیرا سے ایک عالم بلائے، عبد المسیح غسانی۔ 2 قبیلے عرب میں ایسے بدنصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب، یہ عرب عیسائی تھا۔ تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل تھی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو گئی۔ جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے،
ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے، وہ ساری خشک ہو گئی ہے۔ اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا، لیکن میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ان کو جاؤ، تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا، وہ دمشق پہنچے تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں تھے، تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح، تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں ماموں میں عبد المسیح ہوں، تو انہوں نے ایسے آنکھ کھولی۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے بعثک ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان خمود النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے، کہنے لگے سن، اذا ظہر صاحب الحوراء وکثرت التلاوہ وفاضت واد السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسطیح شاما ولیس فارس لعبد المسیح مقاما وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات ثم یکون ما هو آت فآت۔ کا سن، جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو، اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتا رہا، اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھتے، ایک آیت، کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے۔ دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے، وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے۔ جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف گلخانیت رہ گیا قرآن میں، وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ میں کہا جب قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں اور فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں، 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں، اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ سنیں۔ حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے میں، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے گالیاں نکالی، شامی نے، انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ میں، کے سر میں مارا، وہ مر گیا۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو وہ مر گیا، تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، وہ سر میں لگا، وہ مر گیا۔ اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے۔ اب یہ عربی اور بدو، ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو وہ پہنچ نہیں رہے تھے، یہ آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے۔ آخر ایک گلی میں مڑے تو آگے دروازے پر، گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا، اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا تو اشارہ کیا، ادھر آ، ان کو بلا کے اندر لے گئے۔
اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا. تو پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ان کا دفاع ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا. وہ سارے چلے گئے ان کے ادب میں. جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے لگا کیا نام ہے تیرا؟ کہا عمر. کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا. کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں. کہا ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے. جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرجے کو اور مجھے کچھ نہیں کہیں گے اگر میں زندہ ہوں. وہ کہنے لگے حضرت جی میرا حسد نہ کرو، میں تو بھوک مردا ایک روٹی کماوਣ آیا، تسی مینوں بادشاہی دیندے پئے ہو، جان بچاؤਣ واسطے تواڈے گرجے چوڑے ہاں، اب مہربانی کرو اے مذاق تو نہ کرو. کہنے لگے تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ کے دے دے. حضرت عمر لکھنا جانتے تھے تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میری فوجیں، انہوں نے کہا یہ لکھو میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں. لکھ کے دیتا. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا ہے. میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے آخر کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو جانتے ہیں. بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا. تو جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے لیے. تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا. جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے. وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت تم دے رہے ہو؟ کہا ایک خاص کام ہے. اگلے دن سب کٹھے ہو گئے. اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے. کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں. کہا نہیں کوئی کم ہے. کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا بالا وہ دی پڑھتا تمہیں سدے تمہیں کہاں پوچھنا ہے، جاؤ اس بچے کو بلاؤ. تو وہ بھیجا ان کو حضرت ابو طالب نے بھائی بلا کے لاؤ. تو وہ راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا. جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی. تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا. تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں. کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو چکا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے. تو پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ کہنے مستقل ہے. اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب تھی. تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم. اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامان کا نام کیوں لیا ہے؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں. کہاں اب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے. ابھی آپ کی عمر 12 سال اور پہچاننے والے پہچان رہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچانا.
یہ کتنے بڑے ستم کی بات. اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی کی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جی سانو پتہ کوئی نہیں. عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے تھے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیوی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ واحد ہستی ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے، تو ان کی زندگی محفوظ. چلو یہ تو آپ کی ذات سے متعلق. آپ کے اونٹنیاں عسکر ثعلب یہ دو اونٹ تھے جنہاں دے نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھا جائے. ازبا، شہبا، کسوا، جدعا، 4 اونٹنیاں. خچر، دلدل، فضہ. دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا تھا جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی. فضہ، اور آپ کے 2 گدھے تھے عفیر اور یافور. سبحان اللہ. اور آپ کی بکریاں برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، کمراء، یمن. بکریوں کے نام. یمن بکرے کا نام. اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعبوب، ورد، لذاذ، طراز، لحیف، سکب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. جس چیز کو میرے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا. یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ رکھا ہوا ہے. ایک چیز مجھے نہیں ملی تھی، دوہری اذان. صحابی کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے 2 دفعہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول 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 اللہ. ایسی 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح. اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ نہیں. تو میں 2014 میں گیا وہ
افریقہ کا ملک ہے، موریتانیہ عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نمازی، صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، نہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت کے نماز، امام مالک کے نظر پر۔ میری آنکھ کھل گئی، جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے تیسری دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا، میں کہا اوئی، اس اذان کو کہتے ہیں ترجیح۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی تھی، تو میں اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح، کہ انہوں نے پڑھا۔ میں کہا اللہ اکبر، ایک سنت میرے نبی کی خلش تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھا دی۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا، کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا، کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ رکھی۔